اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈائس پہ حاضر محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند راجولہ رفیق شیخ صاحب، ذمہ داران جماعت، معزز خواتین، عزیز بہنوں، شائن صفر نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، جیسے کہ ہم آج صبح 11 بجے سے یہاں پر موجود ہیں اور مختلف عناوین کے تحت بہت ہی خوبصورت تقاریر الحمدللہ ہمارے سامنے میں آئی ہے، اور سبھی رفقا اور ہماری بہنوں نے اپنے اپنے عناوین کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی ہے۔ یہ پوری تقاریریں دن بھر سے چل رہی ہیں، وہ الحمدللہ ہم سب کے لیے زاد راہ ہے، اور یہی ہمارے لیے تزکیے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ مزید بولنے کے لیے تو کچھ کافی نہیں، لیکن چونکہ ایک عنوان میرے نام بھی دیا گیا تھا کہ اصلاح و تربیت کے رہنمائی اصول کیا ہونا چاہیے، تو اسی ضمن میں میں چند نکات آپ کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ اپنی اصلاح اور تربیت کی نوٹ بھی کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل بھی کریں، اور پھر اسی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ہم اپنے اصلاحی پہلوؤں کو اور تربیتی نکات کو کس طرح سے عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی بھی رمضان سے قبل ہم اپنے پاس میں کر لیں۔ جیسے کہ عنوان ہی خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اصلاح و تربیت کے رہنمائی اصول، تو اصلاح اور تربیت انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا، پانی پینا اور دیگر ضروریات زندگی کا استعمال اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی اصلاح اور تربیت وہ ضروری ہے۔ وداؤٹ اصلاح اور تربیت کے کوئی بھی شخص صحیح معنوں میں ایک اچھا، سچا اور ایک بہتر انسان دنیا کے سامنے میں اس کو ہم پیش۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاہے سماج ہو، معاشرہ ہو، فرد کی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا پھر جماعت ہو یا تحریک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ اخلاقی تربیت یا کردار سازی کے بغیر اپنے عمل کو دنیا کے سامنے میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ تربیت یا کردار سازی کی وہی اہمیت انسان کی زندگی میں ہے جو کسی بلڈنگ کے لیے مضبوط ستون کی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالم جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، اتنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ اتنی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ لیکن اگر بلڈنگ کے کالمز کمزور ہیں اور وہ مٹیریل جو اس کے لیے درکار تھا وہ اس کو نہیں لگ سکا، تو اس بات کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ بلڈنگ کبھی نہ کبھی یہ اپنی اونچائی اور فلک کو نصف نابود ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے تحریکات کا بھی سوال ہوتا ہے، جماعتوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری اپنی فردی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اجتماعی زندگی کا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ ہماری تربیت اور کردار سازی مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، اسی طریقے سے ہماری یہ جماعت، ہمارا یہ کیڈر، ہماری یہ تحریک یا ہمارا یہ معاشرہ یا ہمارا یہ سماج مضبوط و مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو اس کی طرف خاصی توجہ کی ضرورت ہے، اور انسان اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پہلے خود کو دیکھ لے کہ اصلاح کے اعتبار سے وہ کتنا مضبوط ہے اور اخلاق کے اعتبار سے وہ کتنا مستحکم ہے۔ جتنا ایک فرد مستحکم ہوگا اتنی زیادہ تحریک مستحکم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلڈنگ
کمزور ہے یا اس کے ستون کمزور ہے تو اتنی زیادہ وہ جو ہے گرنے کا اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ارکان، کارکنان، متفقین، متوسلین اور ہمدردان، یہ ہماری اس تحریک کے ستون ہیں۔ اگر یہ کمزور ہے اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک زیادہ دیر تک زندہ تابندہ نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ چند دنوں کے بعد میں وہ اپنی موت آپ خود مر جائے گی، اور پھر اس زمین پر جو ہے اس صفحہ ہستی سے وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے غائب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تاریخ بھی یہ بات ہم کو بتاتی ہیں کہ کئی تحریکات اس زمین پر اٹھی اور اس دنیا کے اسکرین پر آئی اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ آئی، لیکن چونکہ ارکان، کارکنان، متفقین اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں تھے کریکٹر کے اعتبار سے، تو وہ چند دنوں کے بعد میں جو ہے اپنے اس دم توڑتی ہوئی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو پہلی اور دوسری چیز ہم کو یہ نوٹ کرنی ہے اپنے ذہنوں کے اندر کہ ہم دو چیزوں کا اپنے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہمارا تربیتی نظام بہت مضبوط ہو، اور دوسرا ہے کہ کردار سازی میں ہم ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں۔ جہاں بھی کوئی کمزوری، چاہے وہ بہنوں کے اندر ہو، بھائیوں کے اندر ہو، یا معاشرے کے اندر ہو، یا سماج کے اندر ہو، جہاں کوئی کمزوری اگر کسی کو نظر آ رہی ہو تو فوراً اس کا آئینہ بن کر جو ہے اس کو دور کرنے کی، خلوص اور حسن اخلاق کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں، اور تربیتی اعتبار سے ہم جو ہے تو مضبوط و مستحکم ہوں۔ لیکن تربیت ہماری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے پاس میں لٹریچر کی جو ہے تو تعلیم نہ ہو۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنا زیادہ آپ کا غور و خوض ہوگا، جتنا زیادہ آپ گہرائی کے ساتھ میں قرآن، حدیث اور دیگر کتابوں کے اندر میں ڈوبوں گے، اتنی زیادہ آپ کی تربیت اور کردار جو ہے سنورتا جائے گا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لٹریچر کی طرف توجہ میں، مطالعے کی طرف توجہ میں، اور جو ہے تو منصوباً طریقے سے ایک ایک کتاب کو جو ہے مکمل کر کر پھر اس کے اہم نکات کو نوٹ کر کر اپنی زندگی میں لانے کی طرف جو ہے متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایک طرف اصلاح بھی ہوں گی اور دوسری طرف تربیت بھی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس جماعت سے ہم جڑے ہیں وہ ہے جماعت اسلامی، جیسے کہ تقریر کے اندر ہے کہ وہ فرقہ نہیں ہے اور مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے عالمی سطح کی ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ تو اس کا جو نظم العین ہے وہ ہے اقامت الدین، کہ پوری جماعت اسلامی پوری دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ چونکہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور بندگان انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے، لہذا اللہ کا دین ہی جو ہے تو بندگان خدا پر جو ہے تو غالب اور جاری و ساری ہونا چاہیے۔ تو اقامت دین کے اس فریضے کو، جو کہ ہمارا مقصد ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری اللہ کے دین پر قائم ہو، کوئی بھی حصہ زندگی کا، چاہے وہ ازدواجی زندگی کا حصہ ہو، چاہے معاشرتی زندگی کا حصہ ہو، چاہے سماجی زندگی کا حصہ ہو، چاہے پھر اشتراکی اور جو ہے تو نیشنلزم کا حصہ ہو، کہیں جو بھی حصہ جس زمین پہ جس شعبے سے ہمارا جڑا ہے وہ اسلام کی جو ہے عکاسی کرتا ہو، اسلام کی نمائندگی کرتا ہو، اسلام کو دنیا کے سامنے میں اپنے عمل اور قول و فعل سے پیش کرتا ہو، اس بات کی ہمارا ہر فرد جو ہے کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قائم اور اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے ہم پابند ہوں۔ ہماری مرضی، جیسے ابھی ہماری بہن نے کہا، اور ادھر تزکیہ نفس کے اندر بات ہے کہ ہماری اپنی مرضی کا دخل نہ ہو، ہماری اپنی مرضی کا جو ہے دخل ہمارے اپنے امور کے اندر نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کا دخل ہر امور کے اندر میں داخل ہو۔ اس بات کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کہ اس کام میں میرا دل یہ کہتا ہے اور اس کام میں میرا دل یہ کہتا ہے، تو جہاں دل کا دخل ہوگا، آراؤں کا دخل ہوگا، مشورے کا دخل ہوگا، وہیں پہ آپ دیکھیں گے آپ کی اصلاح اور آپ کی تربیت پاسبل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز بھی ہم اپنے نظر میں رکھیں کہ ہر کام میں اللہ کے حکم کو اولیت دیں، فوقیت دیں، اور ترجیحاً جو ہے تو اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا ہر قدم اس کی اطاعت میں اٹھتا رہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس میں اٹھتا رہے۔ جیسے کہ ابو زید نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں کہ
جو ہے ہم کو پش، تم نے مجھے ڈھکیل دیا اس لیے میں وہاں پہنچ گیا. تو وہ ڈھکیلنا جو ہے ہم اپنے لیے جو ہے کامیابی کا ذریعہ سمجھیں کہ ہم اپنے کردار کو کس طریقے سے سنوار سکتے ہیں. ابھی الحمدللہ رمضان کے تعلق سے بات آئی ہے، تقوی کے تعلق سے بات آئی ہے، منصوبہ بندی کے تعلق سے بات آئی ہے. تو یہ بہت ہی قابل اور بہت ہی بہترین موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ہم سب کو فراہم کرنے والا ہے. ہم آج ہی اس کی منصوبہ بندی کر لیں کہ ہم صبح میں 3 بجے اٹھیں گے 4 بجے کی بجائے، اور جو ہے تو 2 4 یا 8 یا پھر 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد میں بہنیں سحری کی تیاری کریں گی، جو عبادت کی شکل ہوگی وہ کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ سحری کا انتظام کر رہی ہیں. اس کے بعد میں سحری کے بعد میں فجر کی نماز ہو. پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا نظم ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. 1 پارہ، پون پارہ، آدھا پارہ، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کی تلاوت ضرور باآواز بلند کریں. ہر گھر سے جو ہے تو تلاوت کی آواز باہر آنی چاہیے، تاکہ جو ہے شیطان اور شیطان کے منصوبے جو ہے ناکامیاب ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عائد کردہ احکامات کا نفاذ جو ہے تو ہر گھر کے اندر ہر بچے کے کان تک پہنچے. تو یہ ہماری منصوبہ بندی کا حصہ ہوگا، لہٰذا ہمارا ہر قدم اس کی اطاعت میں اٹھتا رہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ دین حق اس نے ہمارے لیے رہنے کے بھیجا ہے، اس کے سچے پیرو بنے. صرف یہ نہ ہو کہ تقاریر ہو جائیں اور جو تو سیمینار ہو جائیں، اجتماعات ہو جائیں، کھانے پینے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے طرف واپس لوٹ جائیں اور ایز اٹ از جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے تھے پھر اس طریقے سے ہو جائیں. بلکہ آپ عزم کر لیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہ انشاءاللہ عزیز اب آج کے بعد اور ابھی سے جو ہے اب میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کی سچے دل سے پیروی کروں گا اور کروں گی، اور کسی نماز کو آپ جو ہے تو بلا شرع عذر جو ہے تو رائے گاہ نہیں جانے دوں گی، اس کو ضائع نہیں کروں گی. اسی طریقے سے ایک ایک وقت جو ہے تو میں مثبت طریقے سے صحیح استعمال میں لانے کی کوشش کروں گا اور کروں گی. یہ منصوبہ بندی اور یہ عزم اگر ہم یہاں کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج کا یہ اجتماع جو ہے ہمارا کامیاب ہے. لیکن یہ عزم اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی آپ نے یہاں سے نہیں کی، اور ابھی کچھ دیر کے بعد عصر کی اذان ہونے والی ہے، اور ہم اگر نمازوں سے غفلت برت کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں تو پھر یہ دن بھر کی ہماری جو کاوشیں ہوئی اور جو آپ کی سرگرمیاں ہوئی اور جو کچھ اتنی انرجی سب نے ویسٹ کی ہیں یہ بیکار رائے گا جائے گی. تو اس طرح بھی ہمیں توجہ کی خاص ضرورت ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس دین کو ہم سارے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. چونکہ ہم دین کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کو پسند کرتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی کو پسند کرتے ہیں. یہی چیز ہم پسند کریں کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جو امت مسلمہ میں ہوتے ہوئے بھی دین سے دور ہے اور دینی فہم نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے بے روی کا شکار ہے، ان کو ہم اللہ سے تعارف کرائیں گے، اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے دین کی باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد میں پھر برادران وطن تک بھی ہم اس بات کو پہنچائیں گے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری حجت پوری ہو جائے اور اللہ کے سامنے ہم کہے کہ اے پروردگار تیرے ان سارے بندوں تک میں نے جو اپنی بات کو پہنچا دی تھی. یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کی منصوبے میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی فائدہ جو ہے تو ہماری ان ساری تقاریر کا نہیں ہوگا. تو سارے انسانوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں اور ہماری نگاہوں سے کبھی یہ مقصد اوزل نہ ہو، چاہے سوتے جاگتے ہم پر یہی دھن سوار ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار تھی اسی طرح ہم پر سوار رہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمہ وقت ہمیشہ تیار رہتے تھے اور جہاں مواقع ملتے آپ اس کا استعمال کرتے تھے. کئی واقعات آتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور ایک قافلہ جو ہے تو وہاں سے گزر رہا تھا. جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور فوراً جو ہے تو جانے لگے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا تو کھا لیجئے، ابھی تو آپ تھکے ماندے ہیں، دن بھر سے تو کام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی، یہ قافلہ اگر چلا گیا تو میرے خلاف یہ جو تو حجت بن جائے گا اور کل قیامت میں یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں محمد کے گھر کے سامنے سے ہمارا قافلہ گزرا لیکن اس نے ہم کو دعوت نہیں دیا. بھائیوں ہمارے لیے جو ہے بڑے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے سامنے کتنے مواقع آتے ہیں
کتنے جو ہے تو موقع آتے ہیں لیکن ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے ہمارے افسر بھائی کی میں یہ بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیسے وصول کرنے کے لیے آئے، لوگوں سے 10-10 روپے مانگے، ساتھ ساتھ دعوت بھی پورے محلے کے اندر میں پہنچے۔ یہ جذبہ چاہتا ہے اسلام، یہ محنت چاہتا ہے اسلام۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ صرف اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایک گھر جا کر اپنے ڈور ٹو ڈور جو ہے تو لوگوں تک دعوت کو پہنچائیے۔ ہم سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آنے سے قبل ہم جو ہے تو اپنی بہنوں کو مطلع کرتے، اپنے بھائیوں کو مطلع کرتے، اپنے جو ہے تو رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو مطلع کر کے ان کو بھی یہاں لانے اور ان اہم باتوں کو سنانے کا جو ہے تو ان کو یعنی ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کی طرف بھی جو ہے ہمارے منصوبے میں جو ہے یہ چیز بھی ہمارے سامنے شامل رہنی چاہیے، اور کبھی یہ چیز ہماری نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پوری زندگی اس دین کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے اور اس کے سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے، اور ہماری ایک ادا اس دین کی سچائی کی شہادت دے رہی ہو، اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ پوری زندگی جو ہے دین کا ایک نمونہ ہونا چاہیے، لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ کرنا چاہیے کہ اس گھر میں سب سے اچھی لڑکی، یہ سب سے اچھا لڑکا کون ہے، تو گھر کے تمام خاندان کے افراد نے کہنا کہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا سب سے اچھا ہے۔ محلے میں اگر پوچھا جائے تو انہوں نے انگلی اٹھا کر دی کہ ہمارے محلے میں سب سے اچھا بچہ یا بچی جو ہے وہ فلاں شخص ہے، اور بستی میں اگر پوچھا جائے تو پوری بستی نے کہنا چاہیے۔ یہ صورتحال اور یہ جو کنڈیشنز ہم نے اپنے اندر لانی چاہیے۔ یہ ہے تربیت اصلاح کے رہنمائی اصول، جس پر جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ باتیں امت مسلمہ سامنے میں لائی جا رہی ہے۔ آپ اس دن کے لیے جان مال وقت سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ تیار رہیں۔ ہمیشہ جب جس وقت آپ سے صلاحیت مانگی جا رہی ہو آپ صلاحیت یہاں کر دیں، جب کبھی آپ سے مال کا مطالبہ ہو رہا ہو آپ مال دے دیں۔ آپ کو معلوم ہے ممبرا کے اندر میں ایک مرتبہ سے اجتماع عام ارکان رکھا گیا تھا ممبئی ممبرا کے اندر میں، وہاں پر جو ہے اجتماع جو تھا وہ خسارے میں چلا گیا، اس لیے کہ وہاں طوفان آ گیا اور پورا پنڈال جو تھا ہوا میں اڑ گیا تھا، لاکھوں روپوں کا نقصان ہوا تھا۔ اجتماع کے اندر مطالبہ کیا گیا کہ ہماری بہنیں بھائی جو بھی آپ کا دے دیں آپ کو تعجب ہوگا، تعجب ہوگا۔ ایسا یہ ہے کہ صرف سعدیات نے جو ہے تو بہت ساری قربانیاں دی، ہماری ان بہنوں نے جو تحریک سے جڑی ہوئی تھی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور یہ قربانی دی کہ ان کے پاس اس وقت جو سونے کے آئرن تھے کانوں کے اندر یا گلے کے اندر جو چینی تھی یا ہاتھ میں جو چوڑیاں تھی انہوں نے اسی وقت نکال کر ممبرا کی اس چولی میں اور وہ کپڑے کے اندر ڈال دیا جو لے کر نکلے تھے، اور جو تو پورا سونا اس کے اندر میں ڈال دیا، لاکھوں روپوں کا سونا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تحریک کو جو ہے اس طریقے سے خسارے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم سے جو کچھ بنتا ہے۔ سب سے زیادہ تعاون راجستھان کی خواتین نے کیا، سب سے بڑا تعاون، سب کچھ انہوں نے لٹا دیا، اور جو ہے بڑی بڑی رقمیں جو ہے تو اس کے اندر میں ڈال دی تھی۔ تو رفقائے محترم ہم ہمیشہ تیار رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بندگان خدا جو ہے وہ اصلاح کی طرف بڑھے، وہ خدا کی طرف بڑھے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول جو ہے تو اوم اور اللہ کا چل رہا ہے، آدم اور جو ہے تو منو کا چل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس منطقات کو چرچے میں لائیں اور جگہ جگہ جو ہے تو بحث کا موضوع بنائیں، اور پھر آدم اور حوا اور پھر اللہ اور اوم اور پھر توحید اور رسالت کو بات ان کے سامنے پیش کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ہماری رہنمائی کے بہترین اصول ہے۔ جب تک ہم میدان کار میں نہیں آئیں گے ہماری تربیت نہیں ہو سکتی، ہماری رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ بچے کو ندی میں نہیں ڈال دیں گے اس وقت کو پیر ہاتھ نہیں مارتا، تیرنا نہیں سیکھے گا۔ تو اس لیے جو ہے کہ ہم کو اس کام کو لے کر بھی میدان کار میں آنا ہوگا۔ ہم اللہ کے اس دین کو اپنی زندگی میں ثانوی حیثیت نہ دیں، سیکنڈ لائن نہ دیں۔ بہت سے لوگ چلے گئے اپنے کام میں لگ گئے ہیں، ہم پہلا پریفرنس جو ہے تو اللہ کے دین کو دیں، اس کے بعد میں ثانوی حیثیت یعنی سیکنڈ لائن جو ہے ہماری دنیا میں کام ہوتے ہیں، دینا ہی کام سیکنڈ لائن پر آئیں گے۔ پہلا کام جو ہے ہم اللہ کے دین کو دیں، اور نہ ہی اسے کوئی نفلی کام سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ہم پر نماز روزہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے دینی احکام کو اولویت دے بغیر ہم کل قیامت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ نکات جس کو ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اقامت دین کا یہ کام جو ہے زبردست تربیت اور تیاری چاہتا ہے، چھوٹی موٹی تربیت سے یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے اس دور میں پرفتن حالات میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے،
بہت زیادہ لٹریچر کے مطالعے کی ضرورت ہے، مختلف مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہندو دھرم کی جیسے کہ یجر وید، رگ وید، سام وید، اور جو ہے اور یجور وید جو ہے، ان ویدوں کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے اشلوکوں کو جو سنسکرت میں لکھے ہیں ان کو یاد کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ مقابلے کا وقت سامنے میں آ رہا ہے، اور جب تک آپ کے پاس میں علم نہیں ہوگا آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تعلیمات جو ان کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے، اور توحید کو جو تو سمجھا نہیں سکیں گے۔ اس لیے صرف سننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں تربیت کر کے یہ ماحول آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ جا کر جو ہے تو اس قسم کے لٹریچر کو حاصل کریں، اور حاصل کر اس کا مطالعہ کر پھر حاصل مطالعہ اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، اور جب کبھی کوئی مواقع آپ کو میسر آ جائے تو وہاں آپ آسانی کے ساتھ میں جو ہے تو باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جو دین ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو صحیح فہم حاصل ہونا چاہیے، مثلا اس دین کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مطالبات ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو ماننے سے ہم پہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کا پورا شعور جو ہے تو کس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم میدان کام میں اتر نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ایک بہن، ایک ایک بچی، چاہے وہ جے آئی سے وابستہ ہو یا چٹر سرکل سے ہو، وہ بات اور نمونہ آپ دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کا وہ پکچر، وہ نمونہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ میں اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے اسلامی فہم اور شعور کے ساتھ میں جو ہے ایک بڑے بزرگ کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں، اور وضو کے ذریعے سے دیتے ہیں، کہ ایک نے کہا، امام حسن نے کہا کہ حسین میں غلط وضو بناتا ہوں، تم مجھے سمجھانا، اس لیے کہ یہ شخص غلط وضو بنا رہا۔ دونوں بھائی آزو بازو بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک غلط بناتا ہے، اور آپ اس کو امام حسین جو ہے تو حسن کو بتاتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دو، وہ شخص جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پورا وضو ان کو دیکھتا ہے، اور جب پورا وضو ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے دونوں بچوں کو پکڑ کر دونوں کو چوم لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ حسن اور حسین، تم نے میری تربیت کر دی۔ ہمارے بچے اس ٹائپ کے ہونے چاہیے، ہماری بچیاں اس ٹائپ کے ہونا چاہیے کہ وہ نمونہ دنیا کے سامنے، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے۔ میں ابھی جو ہے تو عمرے کے لیے گیا تھا، میں جب جدہ کے ایئرپورٹ پہ اترا اور اس سے جب باہر نکلا تو میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی، یعنی 2 ڈھائی یا 3 سال کی بچی ہوں گی، بہت خوبصورت بچے، ہاتھ میں جو ہے پھولوں کا گچھا تھا اس کے پاس، اور وہ ایک ایک جو ہے تو اس میں سے کلی نکال کر جو ہے ہر ایک کو ایک ایک گچھا دیتے جا رہی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی، ایک چھوٹی سی بچی ماں نقاب کے اندر تھی، اور بچی جو ہے وہ سب یہ حاجیوں کو جو ایک ایک دیتے جا رہی تھی۔ یہ تربیت تھی، یہ جو ہے تو تربیت کے اصول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھیں، ان کو بھی اس طریقے سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ جو ہے جب باہر کہیں آئے تو ان کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے آئے، اور لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی اسلام جو ہے اسی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے یہ اصول ہیں، اسلام اس طریقے سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، ہم جو ہے تو اس اجتماع کو کامیاب اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ان ساری باتوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اسلام نے زندگی کے جو اصول دیے ہیں اس پر آپ سختی سے کاربند رہیں، چاہے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یا آپ اپنے ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں، سختی کے ساتھ۔ شادی بیاہ ہے، گھر میں جو ہے تو بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بھئی یہ رسم کرنا ہے کرنا ہے، آپ کہیں کہ میں اس میں بالکل تیار نہیں ہوں، چاہے سارا گھر آپ کا مخالف کیوں نہ ہو جائے، سختی کے ساتھ آپ اجنبی بن جائے گھر کے اندر، کہ لوگ کہیں کہ بھئی ان کا بالکل الگ اصول ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اور سختی کے ساتھ جب تک آپ اس کے نفاذ کی کوشش نہیں کریں گے، اسلام جو ہے غلبہ دین کی بشارت نہیں دیتا، غلبہ دین کی طرف جو ہے متوجہ نہیں کرتا۔ تو غلبہ دین کی بشارتیں اگر ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سختی بھی استعمال کریں، اور سب سے پہلی سختی میں پھر ایک بار آپ کے سامنے دہرا دوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ہر روز اپنے گھر میں فیملی اجتماع کا آغاز کریں سختی کے ساتھ، اور سب کو لے کر بیٹھیں، اور لگے تو آپ 1 لائن 2 لائن 2 آیت 3 آیت جتنا آپ سے ہوتا ہے اتنا پڑھ کر سب ترجمے پیش کرتے ہیں، بھلے نہ سمجھائیں ان کو، لیکن سختی کے ساتھ پابندی سے اس کام کو کریں گے۔ یقین مانیے آپ کہ غیر معمولی طریقے سے بچوں کے اندر اسلامی شعور بیدار ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے جو ہے خواتین میں دین پیدا ہو جاتا ہے۔ میں بھی گجرات گیا تھا، احمد آباد، میں نے وہاں کے گھروں میں جو ہے تو فیملی اجتماع کا آغاز کیا، 8 دن رہا، 8 دن اجتماع کیا، گھر کی خواتین یہ کہنے لگی گھر میں کہ آپ یہیں رہ جائیے اور آپ مت جائیے مہاراشٹر، اور ہماری تربیت ایسی کرتے رہیے۔
تو یقین مانیے کہ اسلام میں وہ طاقت ہے. آپ سچی ساتھ میں اس کو شروع کیجئے. آپ کو نہیں آتا پڑھنا، کسی اور کو جو پڑھنا آتا ہے اس کو کہ بیٹا چل اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تو یہ کام بہت ضروری ہے، اور جو چیزیں خلاف شرع ہو ان سے بہت دور رہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی دینی کیوں نہ پڑے، کتنی بڑی قربانی کیوں نہ پڑے، اس سے آپ بالکل ہٹ جائیے. اس دین کی سربلندی کے لیے جینا اور اسی کی راہ میں کام آ جانا، یہ آپ کی زندگی کے آرزو بن جائے، جس کی تکمیل کے لیے آپ اپنی تمام قوتیں اور تمام صلاحیتیں وقف کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اس کے علاوہ آپ کے باہمی تعلقات نہایت مستحکم اور ایک دوسرے کے لیے اخلاص اور محبت کا پیکر ہونا چاہیے، بہت زیادہ. ایک دوست اگر نظر نہیں آیا تو آپ بے چین ہو جانا چاہیے. ایک سہیلی اگر نظر نہیں آ رہی تو بے چین ہو. آپ اس کے گھر، وہ آپ کے گھر، آپ اس کو کھانے پہ بلائیں، آپ کو وہ کھانے بلائیں، وہاں تک کہ جو ہے تو آپ کی رسائی ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے بالکل پیوست. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طریقے سے پیوست ہو جائے جیسے دو ہتھیلے کے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں. ایسی محبت ہمارے اندر آنا چاہیے. نہیں تو یہاں سن رہے جانے کے بعد میں کوئی کسی سے ملاقات نہیں، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، کوئی کسی سے فون پہ بات نہیں کرتا. پھر جب ہفتہ آئے گا تو ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کے چہرے نظر آتے ہیں، تب تک کہ کوئی کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا. اس کیفیت کو توڑنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس میں جیسے کہ کون سا ہمارے پاس میں اپنے جماعت کے پاس میں ایک گروپ ہوتا ہے جو ہمیشہ چلتے رہتا ہے اور ایک دوسرے ملتے رہتا ہے. تو عمر گروپ ہے اور دوسرے گروپ بنائے جائیں. اس طریقے سے نظام الاسرہ کے تحت جو ہے گروپ بنائے جائیں اور ایک دوسرے ملاقات کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری ساری کرے. جو بزنس مین ہے ان کے پاس آپ جائیں، ان سے روزانہ ملاقات کریں، 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ. بہنیں فون کر ایک دوسرے سے خیر خیرات ضرور پوچھ لیں کہ بھائی کیسا کیا بنایا آج، تم نے کیا کھایا، تمہارا کیا چل رہا ہے. ایک دوسرے لیکن غیبت نہ کرے، تیسرے کی غیبت نہ کرے، بلکہ خیر خیریت اور یہ پوچھے کہ بھئی آج کون سا مطالعہ شروع کیے، آج کون سے آیت کا کیا ترجمہ آپ نے پڑھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کہ اصلاح و تربیت میں جو ہے تو ہماری جو ہے تو سب بلندی ہوگی اور کامیابی کامرانی ہوگی. اور آخر میں 2 باتوں پہ اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ آپ کے درمیان ایسا اعتماد اور ایسا اخلاص ہو کہ کوئی رکن یا کارکن کبھی اپنے آپ کو محسوس نہ کرے. ایسا اخلاص ہو جہاں کہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کوئی ہمارا کارکن اور رکن جو ہے اپنے آپ کو محسوس نہ کرے کہ آج تو میں تنہا ہوں. جماعت اسلامی کا رکن تو ہوں، جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، متفق ہوں، متصل میں جو کچھ ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں اکیلا ہوں، کہ آج کوئی بھی جو ہے تو مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. اخوان کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں. میں ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک اخوانی بھائی کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو دوسرے دن اس خاتون نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا بچہ روزانہ جس اسکول میں جاتا تھا آپ تیار کر دیجئے، میں اس کو لے جا کے چھوڑ دوں گا. اور فوراً اس نے جو ہے لانا لے جانا اس بچے کا اپنے ذمے لے لیا. ایک دوسرا بھائی ہے اخوانی، اور اس نے کہا کہ جو کرانہ آپ کو ملتا تھا وہ ویسے ہی ملتے رہنا، اور انہوں نے جو یہ کرانے کا نظم کر دیا. تو اس طریقے سے ایک نے جو پورا نظم کر دیا. اور وہ خاتون وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی تنہا نہیں پایا، کبھی بے بس نہیں پایا، کبھی مجبور نہیں پایا، بلکہ میرے اخوانی بھائی اور بہنوں نے جو ہے مجھے اس طرح اٹھا لیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں پہلے اکیلی تھی، اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں اکیلی نہیں. یہ صورتحال، یہ کیفیت آپ کی اور ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے اس میں اگر کسی بھائی کو اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کہ ہمارے رشتہ دار کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے. سب مل کے اس پہ جھونک دیں کہ کیا کیا پریشانی ہے بتائیے، کون سے بچے کون سی اسکول میں روز لے جانا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ کے کرانے کا نظم میں کرتا ہوں، آپ کا فلاں کام کا نظم میں کر دیتا ہوں. یہ کیفیت اور یہ صورتحال جب کریٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک پھلتے پھولتی نہیں، بلکہ جو ہے تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں جو ہے پورے ملک کے اندر میں سرایت کر جائے گی. تو یہ کیفیت کی طرف ہم توجہ دیں، اپنے اس یعنی جمود کو توڑنے کی کوشش کیجئے جو اب ہمارے اندر میں آ چکا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک خیر خیریت پوچھیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے گھر میں آنا جانا کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ارکان ہے تو ارکان کی بیوی دوسرے ارکان کی بیوی کو جانتی نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے.
اگر پہچانتے ہوئے تو بات چیت میں جو ہے تو کھل کر نہیں ایک دوسرے سے وہ جو ہے تو کھل کر بات نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دیکھی نہیں انہوں نے. تو یہ سب حالاتوں کو توڑنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری سب سے بڑی رشتہ داری تحریک کی رشتہ داری ہے. وہ رشتہ دار ہمارے نمبر 2 پر ہے. یہ ہے پہلے رشتہ دار جو اقامت دین کے تحت ضرور وابستہ ہے. اور آخر میں اس بات پہ کہ ان اصولوں پر کھڑی ہونے والی جماعت بہترین تربیت کے حامل جماعت ہو سکتی ہے، بہترین تحریک ہو سکتی ہے، اور بہترین جو ہے تو سماج اس پر بن سکتا ہے، اور انسانیت کے لیے اس زمین پر ایک مثالی نمونہ قائم کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، معزز خواتین، عزیز بہنوں، یہ وہ تربیت کے چند اصول تھے جو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزیز آپ اس میں غور و فکر کر سب سے پہلے